بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از ناصر یاد خان. اسلامیہ پاک اسٹڈی سیکنڈ ایئر کے طالب علموں کے لیے نیو بک کے لیے ہمارا چوتھا چیپٹر پہلا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور دوسرے چیپٹر کا جو ہے وہ پہلا ٹاپک ہے جو کہ پاکستان کو بطور جمہوریت کی پاکستان میں جو ترقی ہوئی اور جو مسائل ہوئے ان کو ڈسکس کرنا ہے. یہ انٹرسٹنگ بھی ہے کیونکہ طالب علموں کو موجودہ دور کے حوالے سے، موجودہ حکومتوں کے حوالے سے، جیسے سیاست کے حوالے سے بحث چلی ہوئی ہے، اس حوالے سے یہ ہمارا پس منظر، موجودہ حکومت کا پس منظر کہہ لیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہمارے ملک میں کیا کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم اپنی پرسنل رائے بھی جو رکھتے ہیں وہ بھی سامنے آئے گی. تو پاکستان جو ہے یہ وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام اس میں رائج کیا گیا تھا. پاکستان کیا میں پاکستان 1947 کے بعد، اور پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کو اپنے ملک کے لیے آئین بنانے اور پارلیمنٹ کی حیثیت سے کام کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. آئین ساز اسمبلی بنائی گئی تھی تاکہ جو کہ آئین بنائے گی، اور اس آئین میں جو کیا گیا تھا وہ یہ کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 1935 میں کوئی ترمیم کر کے اسے اسی پر عمل کرایا جائے گا جب پاکستان بنا. بعد میں 1949 میں اسی ایکٹ میں کچھ تبدیلیاں کر کے کچھ اسلامی پوائنٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے ایڈ کر کے یہ قرارداد مقاصد پیش کی گئی. تو یہ ہماری پہلی تین یہ بیسک ہو گئی کہ پاکستان میں وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام قائم کیا گیا، آئین ساز اسمبلی بنائی گئی، اور آئین کی تیاری کے لیے قرارداد مقاصد 1949 میں پیش کی گئی، جس کے نکات جو کہ 1965 کے ایکٹ کے تحت جو 1965 میں گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ایکٹ تھا 1935 کا، اس کو بنیاد بنا کے جو ہے یہ قرارداد مقاصد کے رکھے گئے. اس کے بعد وہ پاکستان بہت مشکل ترین حالات تھے، لیکن قائد اعظم جیسی لیڈرشپ کی وجہ سے ایک سال میں پاکستان نے بہت زیادہ ترقی کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس پہلے 1949 میں تو ہم نے قرارداد مقاصد کو الگ سے بھی ڈسکس کیا ہے کہ اس میں اقتدار اعلیٰ کا مالک سیف اللہ ہوگا، جو کہ اس کے پاس جو نمائندے ہوں گے، حکومتی نمائندے، ان کے پاس مقدس امانت کے طور پہ قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے وہ اس حکومت کو استعمال کریں گے، اپنے اختیارات کو استعمال کریں گے. اس کے بعد قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اس بات کا تعین تو ہو گیا کہ ملک کا دستور کن باتوں پہ بنایا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ آئین سازی نہ ہو سکی کیونکہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہو گیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد پاکستان میں بہت زیادہ سیاسی عدم اعتماد پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے، جس کے پیش نظر ان حکومتوں کی تیزی سے تبدیلی کی وجہ سے اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے گورنر جنرل غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 کو دستور ساز اسمبلی تحلیل کر دی، اور نئی اسمبلی. اب اس میں پہلے کوئی آئین نہیں بنا ہوا تھا، بلکہ وہی ایکٹ 1935 والے میں ترمیم کر کے پھر قرارداد مقاصد کے نکات پہ یہ چلایا جا رہی تھی اسمبلیاں. تو انہوں نے اس اسمبلی کو تحلیل کر دی اور نئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کر دیا. یہ تقریباً 24 اکتوبر 1954 کو ایسا ہوا. اچھا، اس میں پھر رکاوٹیں بھی بہت تھیں، خاص کر مغربی حصہ جو 4 صوبوں پہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی راستیں تھیں، پھر یہ بنگلہ دیش کا مسئلہ، یہ سارے یعنی کہ مسائل تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ مسائل تھے. تو پھر اس کے بعد جو ان کے نو منتخب وزیر اعظم چودھری محمد علی نے دستور سازی کے کام پہ پوری توجہ دی انہوں نے، اور اس نے 1956 میں تقریباً آئین کی منظوری دی، جس کے مطابق پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور وفاقی پارلیمانی نظام قائم ہوا. اس 1956 کے آئین کو انشاءاللہ ہم الگ تفصیلاً بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ ابھی ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کی ترقی اور مسائل ہے، یہ کافی لینتھی ہو جائے گا، اس لیے پہلے ہم اپنے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ 1958 میں، یہ 1956 میں آئین کا نفاذ ہوا، اور 1958 میں جنرل محمد ایوب خان نے ماشاء اللہ نافذ کر کے خود اقتدار سنبھال لیا.
یہ آئین تقریباً 2.5 سال چلا، اور میری پاک اسٹڈی کی جو میں نے جہاں تک پڑھا تھا، ریسرچ کی ہے، جو ہسٹری کی بک پڑھی ہیں، تو جنرل ایوب خان کا دور سب سے بیسٹ ترین دور تھا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا، اور پھر جنرل پرویز مشرف کا دور، جسے ہم نے خود بھی دیکھا، ہمیں لگتا ہے کہ وہ باقی حکومتوں سے کافی اچھا تھا، کیونکہ اس میں پاکستان نے کافی ترقی کی تھی۔ لیکن مسئلہ یہی بنتا تھا کہ اقتدار کو طول دینے کی وجہ سے، کرسی کی محبت اور لمبی حکومت کرنے کے لیے، ان کا جو اچھا نظام حکومت تھا وہ بوئے میں تبدیل ہو گیا۔ خیر 1958 میں جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا، جو کہ 1969 تک چلا۔ اب اس دوران انہوں نے 1962 میں پاکستان کا دوسرا آئین، پہلے والے آئین میں کچھ تبدیلیاں کر کے دوسرا آئین نافذ کیا، جس کے تحت پھر جنرل محمد ایوب خان جو تھے وہ صدر منتخب ہوئے، اور 1958 سے 1969 تک یہ اقتدار چلا۔ 1969 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ ان کے استعفے کے مطالبے میں شدت آ گئی۔ ان سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی تھی، حالانکہ اس دوران 1965 کی جنگ بھی آئی، بہت سے مسائل آئے، لیکن انہوں نے پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا۔ غلطی یہ تھی کہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں انہوں نے الیکشن لڑا، جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گئی، اور پیپل پارٹی نے اسپیشلی اس سے فائدہ اٹھایا اور عوام کو ان کے خلاف کیا، اور روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا۔ پھر 1969 میں ان کے آئین کا انہوں نے کے استعفے پہ ان کی حکومت ختم ہوئی، تو جنرل یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو مارشل لا کا نافذ کر دیا، پھر جنرل اور آئین کو منسوخ کر دیا۔ 30 مارچ 1970 کو جنرل محمد یحییٰ خان نے لیگل فریم ورک آرڈر LFO جاری کیا، جس کے تحت دسمبر 1970 میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پہ عام انتخابات منعقد ہوئے، جسے ریفرینڈم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں پیپل پارٹی کی اکثریتی جماعت کے طور پہ سامنے ہوئی، جبکہ مجموعی طور پہ پورے ملک میں عوامی جو لیگ تھی وہ اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی۔ لیکن وہی جو اصل مسئلہ تھا وہ اقتدار کا تھا۔ پیپل پارٹی عوامی لیگ کی حکومت نہیں چاہتی تھی، اور عوامی لیگ جو ہے وہ حالانکہ عوامی لیگ جو ہے اکثریت میں تھی، جس کی وجہ سے ہمیں اس کا بہت بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑا جی 1971 میں، اور ہمارا 1971 میں مشرقی پاکستان جو کہ بنگلہ دیش کی شکل میں ہم سے الگ ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ عوامی لیگ کی اکثریت تھی، ادھر پیپل پارٹی کی۔ ہم یہاں پہ دونوں پیپل پارٹی اور عوامی لیگ کی غلطی کہ انہوں نے پاکستان کو ٹوکر کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے درمیان کیونکہ سمندر تھا، تو انڈیا بھی انوالو تھا، درمیان میں انڈیا کے علاقے آتے تھے، وہاں پہ اساتذہ بھی انڈیا تھے، انہوں نے اپنا کردار ہندوؤں نے ادا کیا، اور اس طرح پاکستان کا ایک حصہ جو ہے وہ پاکستان سے کٹ گیا۔ وہاں فوج زبردستی فوج کشی کی گئی، پھر وہاں ہماری پاک آرمی قید بھی ہوئی، اور یہ بڑے آگے لمبے معاملات چلے، تو یہ 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 کو اقتدار پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دیا۔ اس حکومت نے 14 اگست 1973 کو پاکستان کا تیسرا آئین نافذ کیا، جو کہ ابھی تک بھی وہی آئین ہے جس کو اسلامی آئین بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے آئی تھی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئی۔ بے شک وہ ایک اچھے لیڈر تھے، لیکن وہ پاکستان کو چلانے میں اور معاملات کو سنبھالنے میں ناکام رہے، اور آئینی مدت سے پہلے 1977 میں انتخاب کروایا، جس میں پیپل پارٹی کو پھر کامیابی ملی۔ اس موقع پہ حزب اختلاف سیاسی جماعتوں نے دھاندلی کا الزام لگایا، تحریک چلانے کا اعلان کیا، اور حزب اختلاف کی تحریر نے تھوڑی عرصے میں ملک بھر ہنگاموں کی شکل اختیار کر لی، اور آخر یہ مسئلہ پھر جا کے سربراہ جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل محمد ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا، اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو ختم کر دیا، 1973 کے آئین کو معطل کر دیا۔ مارشل لا کے دور میں تمام سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی لگا دی گئی۔ 1981 میں ایک آبوئی آئین نافذ کیا گیا۔ تقریباً ضیاء الحق نے جو تھا جنرل محمد ضیاء الحق نے اسلامی قانون کا نفاذ کا اعلان کیا، اور ان کی حکومت بھی باقی حکومتوں سے صدر ایوب خان کے علاوہ بہت اچھی چلی، لیکن اینڈ پہ مسئلہ وہی تھا کہ وہ پھر خود صدر بنے،
اور صدر 23 مارچ 1985 کو محمد خان جنیجو ملک کے وزیر اعظم بنے، اور انہوں نے 30 دسمبر 1985 سے ملک سے ماشاء اللہ اٹھایا اور پھر خود صدر بن گئے جنرل محمد ضیاء الحق نے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جنرل محمد ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا اور قومی اسمبلیاں پھر تحلیل کر دیں۔ اب یہ 17 اگست 1988 کو صدر جنرل محمد ضیاء الحق ایک فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے، اور یہ اس طرح مارشل لا جو ان کا تھا 1970 تا 1988 یہ یہاں پہ آ کے اینڈ ہو گیا۔ اس کے بعد تقریباً آپ تمام اسٹوڈنٹ سب واقف ہوں گے کہ مسلم لیگ اور پاکستان پیپل پارٹی، یہ پارلیمنٹری پارٹی لکھا ہوا ہے، یہ پیپل پارٹی ہے، یہ انہوں نے اپنی بائیاں لینا سٹارٹ کر دیں۔ کبھی بے نظیر پہلے بنی 1990 میں، اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق نے بے نظیر کی حکومت کو برطرف کیا تھا، 1988 میں بے نظیر بنی 1990 تک، اور 1990 میں دوبارہ انتخابات ہوئے جس میں میاں نواز شریف بنے، انہوں نے پھر مدت پوری نہ کی، پھر 1993 کو ملک میں عام انتخاب ہوئے، ایک دفعہ پھر بے نظیر جو ہے وہ وزیر اعظم بنے، صدر کے عہدے پہ۔ اس کے بعد عہدے پر محمد فاروق احمد لغائی تھے صدر کے عہدے پہ، 1956 میں انہوں نے پھر اسمبلیوں کو توڑ دیا، اور یہ ایسے 1997 میں پھر نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی، اور وہ دوبارہ محمد نواز شریف دوسری بار ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور 12 اکتوبر 1999 کو بڑی فوج کے صاحب جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کو ختم کر کے ان کو معطل کر دیا اور عبوری آئین PCO کا اعلان کر دیا۔ اب اس طرح یہ پھر انہوں نے 10 اکتوبر 2002 کو قومی اسمبلیوں کے انتخابات کروائے، اور میر ظفر اللہ جمالی ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ قومی اسمبلی کے انتخابات کے بعد فروری 2003 میں سینٹ کے انتخابات بھی مکمل ہوئے۔ اب مشرف نے بہت اچھا دور چلایا، شوکت عزیز کو آئندہ وزیر اعظم نامزد کیا وزارت عظمیٰ کا 15 نومبر 2007 کو، لیکن انہوں نے پھر اپنے وہ عہدہ، پہلے انہوں نے دونوں عہدے سنبھالے رکھے، 2007 میں آ کے انہوں نے وہ اپنا عہدہ چھوڑ کے وہ صدر بن گئے، پھر مشرف سویلین کی صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا، اور پھر 18 اکتوبر 2008 کو بے نظیر کی شہادت کے بعد ان کی پیپل پارٹی جو ہے وہ جیتی ان انتخابات میں، اور یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور پرویز مشرف جو ہے وہ مستعفی ہو گئے، اور اس کے بعد آصف علی زرداری پاکستان کے صدر بنے۔ پھر آصف علی زرداری کے بعد انہوں نے 5 سال حکومت کی، پھر اس کے بعد مسلم لیگ نے 2013 میں مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی جو کہ 2017 تک چلی، 2018 میں پھر PTI نے کامیابی حاصل کی، اور عمران خان کی حکومت آئی جو کہ ابھی آ کے 2022 میں عدم اعتماد کی تحریک سے عمران خان کو ہٹا دیا گیا۔ عمران خان نے اس کے خلاف تحریکیں چلائیں، اب تو یہ سب جانتے ہیں یہ موجودہ دور کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آخر یہ حل نکالا، عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، یہ ساری ڈیٹیل آپ لکھ سکتے ہیں اس میں، اور اب آ کے انہوں نے پنجاب اسمبلی اور KP کی اسمبلی آج کے دن تک تحلیل کر دی ہیں۔ ان کا مطالبہ الیکشن ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے، ملکی حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، ابھی اس میں آرمی کو بھی بہت زیادہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، ابھی موجودہ نئے چیف جو جنرل باجوہ کے حوالے سے، ابھی موجودہ جو نیو ہمارے آرمی چیف سنبھالے حافظ قرآن بھی ہیں، سید بھی ہیں، تو ان سے کافی امیدیں ہیں ہمیں۔ عمران خان بھی الیکشن کی پوری کوشش میں ہے اسمبلیاں تحلیل کر کے، اب دیکھیں فی الحال کوئی ہمیں صورتحال یا حل نظر نہیں آیا، نہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ کس صورت جائے گا یا کس طرف جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ جس کے ہاتھوں بھی ہی ہمارا پاکستان کا مستقبل جائے، جو بھی ہمارا حکمران بنے، اللہ تعالیٰ انہیں اس معاملے میں ہدایت دے، اور وہ ہم ملک پاکستان کے لیے، غریب عوام کے لیے کام کرے، اور اس میں اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو ترقی دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔